الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ قبیلہ بنی جرہم یہ ملک یمن سے نکل کر مکہ کی وادیوں سے ہو کر مکہ کی وادی جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہو چکے تھے، اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس قبیلے کے سردار نے 2 آدمیوں کو تفتیش کے لیے بھیجا کہ یہاں کچھ پرندے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ تو ایسا ہوا کہ ہم جب بھی اس راستے سے گزرے، اس راستے میں کہیں بھی پانی کا اور گھاس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ پرندوں کا نظر آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں ضرور پانی ہے۔ 2 آدمیوں کو بھیجا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس جگہ پر آئے جہاں پہ بیت اللہ کی بنیادیں چھپی ہوئی تھی اور وہاں بازو میں ایک چشمہ تھا، ایک نیک عورت اور ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو دیکھا۔ واپس اپنے قبیلے میں جا کر اپنے سردار کو خبر دی کہ ایسی کی بات ایسی ہے۔ پھر اس سردار نے اپنے قبیلے کو حکم دیا کہ چلو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ پھر یہ پورا قبیلہ سردار یہ بی بی حاجرہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے یہاں رہنے کی اور پڑاؤ ڈالنے کی یا آباد ہونے کی اجازت چاہی۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام نے روایتوں کے مطابق 2 باتیں آتی ہے کہ ایک تو اس شرط کے ساتھ رہنے کی اجازت دی کہ یہ پانی اور اس جگہ کے مالک ہم رہیں گے، یہ ہماری ملکیت میں رہے گا۔ قبیلے کے سردار نے اور قبیلے والوں نے بات کو مان لیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ بی بی حاجرہ نے معاوضے کی بات کی کہ تم لوگ یہ پانی استعمال کریں گے، لہٰذا اس پانی کے استعمال کا کچھ نہ کچھ معاوضہ ہمیں دینا پڑے گا۔ اور یہ بجات ہی شرط صحیح بھی تھی، کیونکہ اس وقت بی بی حاجرہ علیہ السلام کو اور چھوٹے سے بچے اسماعیل کو 2 چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک تو لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہاں پہ لوگ آباد ہوں گے تو انسیت پیدا ہوگی، انس اور محبت ملے گی، ایک تو اس چیز کی ضرورت تھی۔ اور انسان بنا ہی انس سے ہے۔ انسان کی 2 وجہ ہے نام کی۔ ایک انسان تو نسیان سے بنا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو، بار بار بھولنے کو۔ انسان بار بار بھولتا ہے، کتنا بھی ذہین انسان ہو، کتنا بھی ہوشیار ہو، عمر کے ایک پڑاؤ پہ آنے کے بعد وہ چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ بچپن کی یادیں جوان ہونے کے بعد پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے میں آنے کے بعد جوانی کی یادیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے۔ اور بڑھاپا تو مرض لا علاج ہے، کبھی دماغ پہ حملہ، کبھی قوا پہ حملہ، کبھی دل پہ حملہ، بہرحال نسیان سے انسان بنا ہے۔ اور دوسرا قول ہے
انسان یہ چونکہ انس سے بنا ہے، انس محبت کو کہتے ہیں، انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو یہاں پہ ان کو انس کی ضرورت بھی تھی تو اس لیے رکھنا بھی تھا، اور دوسرا چونکہ آگے کھانے پینے کا نظام بھی چلانا تھا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرورت کے اعتبار سے روپیوں پیسوں کی ضرورت تھی، تو جب تک معاوضہ نہ لیتی تو پھر تب تک کھانے پینے کا مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ نبوت والے خاندان کے افراد تھے، کسی کا احسان بھی نہیں لے سکتے تھے، گوارا نہیں تھا کہ کوئی ان پہ احسان کرے یا کسی کا احسان لے، اس لیے بی بی ہاجرہ نے معاوضہ طے کر دیا کہ آپ کو ماہانہ اتنا دینا پڑے گا، آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ قبیلہ جرہم وہاں پہ آباد ہو گیا۔ اس قبیلے کی زبان عربی زبان تھی، حضرت ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ کی زبان اگر دیکھی جائے تو قبطی زبان تھی، کیونکہ یہ مصر کی تھی، مصری اور قبطی زبان، اور حضرت اسماعیل باپ کی طرف سے، حضرت ابراہیم کی طرف سے عبرانی زبان کے مالک تھے۔ حضرت ابراہیم کی زبان عبرانی اور عراقی زبان تھی، عربی زبان حضرت اسماعیل کی نہیں تھی۔ یہ تو قبیلہ بنی جرہم وہاں پہ آباد ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے درمیان رہنے کی وجہ سے عربی زبان سیکھ لی، بڑے ہوتے گئے عربی زبان پہ مکمل گرفت اور کنٹرول آ گیا تھا، اور عربی ایسی بولتے تھے گویا کہ یہ عرب ہی ہے، اسی لیے ان کو اور ان کی نسل کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عبرانی زبان میں اصل نام شماعیل تھا، شین میم الف عین شمع، اور حمزہ جسے الف کہتے ہیں، الف حمزہ یا اور لام ایل۔ شمع عربی زبان میں کہتے سن، حکم دیتے سن، اور ایل کہتے اللہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ نے سن لی، تو ایل اللہ اور شمع کے معنی سن، یعنی اے اللہ سن لے۔ اسی کو عرب میں پلٹا دیا گیا، عرب میں رہ رہے تھے تو عرب لوگوں نے، قبیلہ جرہم نے شماعیل بولتے بولتے اسماعیل بول دیا، اور عربی میں بھی اسمع سن کے معنی میں آتے کہ سن، اور ایل یعنی اللہ جو ہے ہی ہے، تو عبرانی زبان میں بھی وہی معنی اور عربی زبان میں بھی وہی معنی۔ اب یہ رفتہ رفتہ بڑے ہوتے گئے، 5 سے 6 سال، 6 سے 7 سال جب ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا چاہیے، کیونکہ چھوڑنے کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تاریخی روایتوں میں بھی ایسا ملتا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار آئے تھے یا ملا کرتے تھے، چونکہ اللہ کا حکم جب آتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے۔ قرآن کریم کو اور اگر احادیث مبارکہ کو اگر دیکھتے ہیں تو ان تاریخی مآخذ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 مرتبہ اپنی اولاد سے ملنے کے لیے آئے، خصوصاً اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے۔ پہلی مرتبہ جب ملنے کے لیے آئے تو بیوی بھی حیات تھی اور بیٹا بھی حیات تھا، لیکن بعد میں جب 3 مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو بیوی حیات نہیں تھی، انتقال ہو چکا تھا، البتہ بیٹا اسماعیل یہ حیات تھا۔ سب سے پہلے جب ملنے کے لیے آئے، جس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا سورہ صافات میں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا، خواب میں یہ بتایا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اس کی قربانی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ گئے، دوسرے دن بھی خواب میں دیکھا، تیسرے دن بھی خواب میں دیکھا۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اس کو وحی اور اللہ کا حکم سمجھ کے فلسطین سے، ملک شام سے نکل گئے
اور بیٹے کے پاس پہنچ گئے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی، فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیل کودنے کے قابل ہو گئے، باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ کا حکم آیا کہ جا کے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، حضرت اسماعیل کھیل رہے تھے، وہیں پہ پانی کے چشمے کے پاس دوڑتے ہوئے باپ کو لپٹ گئے، چپک گئے۔ اللہ کا حکم تھا، خیر خیریت پوچھنے کے بجائے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے خواب کو بیٹے کے سامنے رکھا۔ قال انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے۔ یہ بھی بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، یہ خاندان نبوت کا چراغ تھا۔ فوراً جواب دیا، بلا چوں چرا، بلا کیا اور کیوں کہ، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے ابا جان آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے ہوا اس کو آپ بنداس بلا جھجک آپ کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ اللہ آگے ذکر کرتے ہیں، فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گئے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے لگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پٹخ دیا، اس کی پیشانی زمین سے لگا دی، اس کے گردن پہ چھری رکھ دی اور چلانے لگا۔ چھری نے نہیں کاٹا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ فرما رہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ اے ابراہیم ان صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر حضرت اسماعیل کے بدلے میں بطور فدیہ کے جنت سے دمبا اتارا اور پھر اس کی قربانی دی گئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی باپ اور بیٹے کی، یہ بھی امتحان اور آزمائش والی ملاقات تھی۔ دوسری اور تیسری ملاقات بخاری شریف کی ایک لمبی روایت ہے، مختصر طور پہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ملے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو چکا تھا، بیٹے کے نکاح میں باپ بھی موجود نہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اور قبیلہ بنی جرہم کے لوگ ان کو پسند کرنے لگے۔ پورے قبیلے کا دل ان لوگوں کی طرف مائل تھا، اس خاندان پہ یہ جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے نکاح کرا دیا جس کا نام سعدہ تھا، اس سے نکاح کرا دیا، نکاح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت جو معیشت اور تجارت تھی، وہ شکار کر کر شکار کو لا کر بیچا کرتے تھے، اور اس سے جو روپیہ پیسہ آتا اس سے پھر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، چلو اپنے بیٹے اور بیوی سے مل کر آتے ہیں۔ چنانچہ فلسطین سے پھر ملک شام سے نکل کر مکہ کی طرف رخ کیا، پھر وہاں پہنچے اپنے مکان پہ، یعنی بیٹے کے مکان پہ پہنچے تو بیٹا موجود نہیں تھا، شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ بہو نے پہچانا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خیر خیریت پوچھی اور کہا کہ کہاں گیا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کیسے ہے، تو اس بہو نے شکایت کر لی کہ نیک تو ہے، البتہ معیشت میں روپیے پیسوں کے اعتبار سے کمزور ہے، زیادہ کماتے نہیں، بس جو دن بھر میں مل جاتا ہے اسی کو لا کر کھلا دیتے ہیں۔ کھانے میں یہ سامنے کا چشمہ وغیرہ پانی پیتے ہیں، کھانے میں جو پرندہ شکار مل جائے اس کو کھاتے ہیں۔ اس بہو نے ناشکری کا اعلان کیا اور اپنے شوہر کی برائی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہو اور یہ عورت خاندان نبوت کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کے تعلق سے پوچھا اور بہو سے یہ کہا کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، آنے کے بعد اسماعیل سے میرا سلام کہنا
اور کہنا کہ ان کے والد آئے تھے اور یہ کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل شام میں شکار سے لوٹے، بیوی کے سامنے شکار کا سامان وغیرہ رکھا تو بیوی نے یہ کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، آپ نہیں تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا، اپنا نام ابراہیم کہا اور یہ کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بزرگ میرے والد محترم اور تیرے سسر تھے، انہوں نے تجھے طلاق دینے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً طلاق دے دی اور اس کو اپنے گھر سے نکال کر اس کے خاندان کے گھر میں روانہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ دوسرا سفر تھا۔ تیسرا اور چوتھا سفر انشاءاللہ یا آئندہ نشست میں ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔